گلوبل کریئرز میں خوش آمدید. میں ہوں بابر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں کوتھم ٹی وی. ویورز، میرے پروگرام میں ہمیشہ جو مہمان آتے ہیں وہ کریئرز کے حوالے سے بہت ہی زبردست انسائٹس پرووائڈ کرتے ہیں. ینگسٹرز کے لیے رہنمائی، ینگسٹرز کے لیے گائیڈنس، اور ان کے لیے بہت سا ایسا سٹف اویلیبل ہوتا ہے کہ اگر وہ اس میں سے کچھ تھوڑا بہت بھی اگر پک کر لیں تو بہت ہی زبردست کریئرز ڈیولپ کر سکتے ہیں. آج میرے پروگرام میں جو مہمان ہیں وہ جرمنی سے تشریف لائی ہیں. کیوں یہاں تشریف لائی ہیں اور ان کے آنے کا پرپز کیا ہے وہ ہم ان سے پوچھیں گے، اور یہ کس کریئر میں ہیں یہ بھی ایکسپلور کریں گے، اور اس کریئر آپشن میں کیا گروتھ پراسپیکٹس ہیں اس پر بھی بات چیت کریں گے. بہت ہی زبردست، بہت انسپریشنل اور بہت ہی موٹیویشنل گیسٹ ہیں. تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. میرے ساتھ ہیں آج مطال طاہر. تو آئیے ملتے ہیں مطال طاہر سے. السلام علیکم مطال. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل. جرمنی سے کب آئیں؟ میں 16 اکتوبر کو جرمنی سے آئی. جی اوکے. تو سفر کیسا رہا آپ کا؟ سفر بہت اچھا رہا. ٹھیک ٹھاک. بالکل. ٹیمپریچر کا کتنا فرق ہے؟ جرمنی میں ڈیفرنٹ ہوگا، پاکستان میں ذرا کچھ اور سلسلے جی بالکل. ہیں. جرمنی میں تقریباً 3 ڈگری تقریباً ٹیمپریچر تھا. اچھا. اور جس دن میں آئی ہوں یہاں پر پاکستان میں 28 تھا. تو اٹ واز اے ہیوج ڈفرینس. بہت بڑا فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جرمنی میں کیا کر رہی ہیں آج کل؟ کیا چل رہا ہے؟ میں ایکچولی جرمنی میں ایک اپرینٹسشپ پروگرام کر رہی ہوں جو ایک 3 ایئرس کا پروگرام ہے. ایک ڈگری ہے 3 ایئرس کی وچ از اے اسٹیٹ ریکگنائزڈ نرسنگ پروگرام. اوکے. اور یہ ہے اسپیشلائزیشن ہے 3 ڈائمینشنس ان ون ٹائم. اوکے. اور یہ 3 ڈائمینشنس ہیں ایلڈرلی کیئر، اور جو کڈس کیئر ہے پیڈیاٹرک کیئر، جس کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں گیریٹرک کیئر، پیڈیاٹرک کیئر اور انٹینسیو کیئر. یہ ان 3 ڈائمینشنس کو لے کے ایک ساتھ چل رہے ہیں. اور یہ ایک اپرینٹسشپ پروگرام ہے جس کو ہم جرمن میں کہتے ہیں Ausbildung als Pflegefachfrau. اوکے. سمجھ کوئی نہیں آئی، ویسے ذرا آسان طریقے سے بتائیں. آسان طریقے سے یہ ایک اپرینٹسشپ پروگرام ہے جو ہے اسٹیٹ ریکگنائزڈ نرسنگ پروگرام. اور اس کے بعد آپ کے جو فوائد ہیں وہ بہت سے ہیں، کیونکہ آپ آل اوور یورپ ورک کر سکتے ہیں جرمنی میں وداؤٹ اینی آفیشیل کمپلیکیشنز. اور اس میں آپ کے اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں کہ آپ کے پاس یہ فیسلٹی موجود ہے کہ آپ کسی بھی ڈائمینشن کی کسی بھی ورک پلیس پہ جا کے کام کر سکتے ہیں. مسٹ نہیں ہے کہ آپ صرف ایک اولڈ ہاؤس میں کام کریں گے یا آپ ایک ہاسپٹل میں یا آپ ایک پیڈیاٹرک سینٹر میں ہی جائیں گے. آپ کے پاس موجود اپرچونیٹی کہ آپ جس جگہ چاہیں کام کر سکیں. اور اس پروفیشن میں ان کو بہت لوگوں کی ضرورت بھی ہے، اور اس لیے میں نے یہ پروفیشن چوز کیا تھا. ونڈرفل. تو پاکستان سے تو بہت سے لوگوں کو یہ اپرچونیٹی مل سکتی، چونکہ پاکستان میں تو ینگ لوگ ہیں. جی. اور میں نے سنا ہے کہ جرمنی میں ینگ لوگ نہیں ہیں، بہت بڑا گیپ ہے وہاں پر. جی بالکل. تو اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں ذرا. بالکل، ینگسٹرز کی وہاں کمی ہے. اور جو وہاں پر جو جرمن ینگسٹرز ہیں وہ زیادہ تر اسٹڈی کو ہی پریفر کرتے ہیں، یونیورسٹی اسٹڈیز وغیرہ کو. تو جو ووکیشنل اسکولز ہیں یا جو ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں وہاں پر ان پروفیشنز میں بہت زیادہ کمی ہے یوتھ کی. اور یہ جو نرسنگ سے ریلیٹڈ، میڈیکل سے ریلیٹڈ پروفیشنز ہیں یا کلنری ہے، دونوں ہی پروفیشنز میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. ونڈرفل ونڈرفل. لیکن آپ وہاں کیسے پہنچی؟ ذرا اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے، ہمارے ویورز کو بتائیے کہ آپ جرمنی کیسے پہنچی اور یہ پروگرام آپ کو کیسے ملا. جی، میں یہ سفر شروع ہوتا ہے 2019 سے. اچھا. 2019 میں نے ایکچولی سب سے پہلے یہاں کوتھم سے میں نے ایک ڈپلوما کیا کلری آرٹس میں 2018 میں. اٹ واز کمپلیٹڈ ان فیب 2019. اور اس کے کمپلیشن کے فوراً بعد مسٹر احمد شفیق کی ملاقات ہوئی میم ارسلا سے، مس ارسلا ہومل. وہ جرمنی سے تشریف لائیں مسٹر وسیم بٹ کے ساتھ. اور وہ ایک پروجیکٹ ساتھ لے کر آئے تھے جو کہ تھا کوک یور فیوچر پروگرام. وہ ایک 3 ایئرس کا پروگرام تھا جس کے لیے ان کو یہاں سے ینگ جنریشن کی ضرورت تھی، جن کو وہ موٹیویٹ کر رہے تھے کہ وہ وہاں جرمنی میں آئیں اور ہمارے اس پروگرام میں حصہ لیں. اور ان کے لیے آگے بہتر اپرچونیٹیز تھی کہ وہ وہاں پر آگے اپنے کریئر میں ایکسل کر سکتے ہیں، وہ اپرینٹسشپ کر سکتے ہیں، مختلف اپنے پروفیشنز کے حساب سے وہ چوز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بیسک اپرچونیٹی تھی اور اسی کو میں نے اچیو کیا. اور 2019 میں جرمنی گئی تھی ایک گروپ کے ساتھ، 8 لوگوں کا گروپ تھا. اور وہاں جا کر سب سے پہلے ہم نے وہ کوک یور فیوچر پروگرام کمپلیٹ کیا. بیسیکلی اٹ واز این انٹیگریٹڈ پروگرام جس کے اندر ہمیں بیسک جرمن لینگویج اسکلز، جرمن کلچر، ہیریٹیج اور جرمن کوزین کے بارے میں سکھایا گیا تھا. اور یہ کتنے عرصے کا تھا پروگرام؟ یہ 3 منتھس کا پروگرام تھا. 3 منتھس کا پروگرام تھا. اور اس کے کمپلیشن کے فوراً بعد ہمیں
40 days کا یا 1 month کا پریکٹیکل کروانا گیا. ٹھیک ہے کہ ہم لوگ کو پریکٹیکل پلیس پر بھیجنا تھا کہ جہاں پر آپ پریکٹیکل کریں, اس کے بعد وہیں پر آپ کو 3 years کی اپرینٹسشپ وہ آفر کر دیں گے. لیکن اس کے بعد کورونا ہٹس اور ایوری تھنگ اسٹاپس, تو اس وجہ سے کمپلیکیشن آئے. کرونا تو بہت بڑا چیلنج تھا پوری دنیا کے لیے, اٹ واز اے گلوبل شٹ ڈاؤن. تو جرمنی میں بھی آبویسلی ایسا ہی تھا. تو اچھا, اتنے بڑے چیلنج میں آپ نے سروائیو کیسے کیا؟ آپ تو پھر وہیں رہ گئیں اور واپس بھی نہیں آ سکیں, تو ہاؤ ڈڈ یو مینیج آل دس؟ اس پہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے, ہمارے ویورز کو بھی بتائیے کہ یہ کس طرح کا فیز تھا اور آپ نے کیسے مینیج کیا اس فیز میں. بہت ڈیفیکلٹ فیز تھا, مینٹلی اسٹریس بھی تھا, اور ویسے بھی سوشل لائف بالکل ختم ہو چکی تھی, کیونکہ پاکستان میں تو رولز تھے ہی سخت, اور جرمنی میں اسے 10 times زیادہ تھے. کوارنٹین اور سب شاپس مارکیٹس بند, فرینڈ سرکلز کچھ نہیں تھا, اور سب کچھ آن لائن ہی آ گیا تھا. تو اس فیز سے خود کو نکالنے کے لیے بہتر یہ تھا کہ ہم آن لائن جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کولیبریٹ کریں, اپنی سوشل لائف کو آگے بڑھائیں آن لائن ہی صحیح. اور اس کو میں نے اپرچونیٹی کو اس طرح سے کچھ اویل کیا تھا کہ میری جو لینگویج پروفیشنسی تھی اس وقت اتنی نہیں تھی, کیونکہ جب میں نے جرمن لینگویج سیکھی تھی میں نے پاکستانی فرینڈس کے ساتھ اپنی اس کمیونٹی کے ساتھ سیکھا تھا, تو میری وہ جرمن لینگویج میں فلوئنسی نہیں تھی جو اب ہے. تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے میں نے وہاں پر لینگویج اسکول میں انرول کیا تھا, اور میں نے وہاں سے اپنا B2 لیول جو ہے وہ اچیو کیا تھا. جی, ونڈرفل. B2 لیول اچیو کرنے کے بعد یعنی آپ نے کنٹینیو رکھا, آپ نے کچھ نہ کچھ آپ نے میں نے اس ٹائم کو سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھا آپ نے. جی بالکل. دیٹس ونڈرفل. اور پھر فائنلی آپ کو یہ اپرچونٹی ملی اپرینٹسشپ والی. اس میں بھی کافی مشکلات تھیں, کیونکہ ڈیو ٹو کووڈ موسٹلی سب سے زیادہ جو افیکٹ ہونے والا ایک پروفیشن تھا وہ ہمارا کلری کا پروفیشن تھا. فار ایگزامپل اب جو کراؤن پلازا ہائیڈلبرگ میں ہے وہ ابھی تک کلوزڈ ہے, اور اس کی اوپننگ ابھی تک نہیں ہو سکی, وہ کووڈ کے ٹائم سے ہی کلوز ہے. اور اس طرح بہت سے ریسٹورینٹس ہوٹلس ہیں جو کورونا کی وجہ سے افیکٹڈ ہیں. تو وہاں پر لوگوں کی ضرورت تھی, لیکن وسائل اتنے نہیں تھے یا کیا سرکمسٹانسز تھے, وہاں ہم لوگ کو اپرچونیٹی نہیں مل رہی تھی. تو میں نے اس چیز کو کور کرنے کے لیے, کیونکہ میں کچھ اچیو کیے بغیر جرمنی سے کسی صورت موو نہیں کرنا چاہتی تھی, تو میں نے اس چیز کو کرنے کے لیے میں نے مختلف پروفیشنز میں ٹرائی کرنا شروع کیا. اب یہ جو کووڈ کا ٹائم تھا اس کو میں نے یوٹیلائز اس طرح کیا کہ میں نے مختلف پروفیشنز کے بارے میں آن لائن پڑھنا شروع کیا کہ میرے میں جو کوالٹیز ہیں میں ان کو ساتھ لے کر کون سے پروفیشن میں بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہوں. اور اسی کے مطابق جب میں نے اپنی ویکنیسز اپنی اسٹرینتھس کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری ایلڈرلی پیپل کے ساتھ کچھ زیادہ ہی اپنائیت ہے, اور ان کے ساتھ مجھے انسیت بہت زیادہ ہے, کیونکہ میں نے اپنی گرینڈ مدر اور اپنے گرینڈ فادر کے ساتھ بہت ٹائم اسپینڈ کیا. وہ لوگ کافی بیمار تھے, اور میں نے اس ٹائم میں ان کو سنبھالا, اور اس چیز نے مجھے اتنا ہیلپ کیا کہ جب میں ایک اولڈ ہاؤس میں گئی ایز اے پریکٹیکل, تو وہاں پر جب ان سے میری بات چیت ہوئی انہوں نے مجھے پریکٹیکل کے لیے اپرچونیٹی دی کہ آپ 1 دن 2 دن یہاں پر ورک کریں اور پھر ہمیں آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے. لیکن ان 1-2 دنوں میں ہی میری پیشنٹس کے ساتھ بہت اچھی کمیونیکیشن تھی, اور ایک دم جاتے بہت زیادہ دوستی ہو گئی ان کے ساتھ. تو جب ان لوگوں نے یہ چیزیں دیکھی تو پھر وہ موٹیویٹ ہوئے اور انہوں نے مجھے اس پروفیشن میں اپرینٹسشپ آفر کی. بالکل ٹھیک. سو اٹ واز آل لائک اے میریکل اور لک کہہ سکتے ہیں. تو یہ تھا. اچھا, اتنی ینگ ایج میں اتنے بڑے چیلنجز تھے, آپ وہاں پہ ظاہر ہے کہ لڑکیوں کے لیے یہاں سے جانا اکیلے سروائیو کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ویسے تو نارمل سرکمسٹانسز میں بھی لڑکیوں کے لیے کافی ٹف سچویشنز ہوتی ہیں, تو یہ تو آل ٹوگیدر ایک ان یوزول سچویشن تھی کہ کووڈ نے ہٹ کیا اور دنیا بند کر دی, وسائل بھی آپ کے پاس بالکل لمیٹڈ ہوتے ہیں, آپ نے سروائیو کیا. تو یہ اتنی موٹیویشن اور اتنی انسپریشن یہ کہاں سے آئی کہ اتنی ینگ ایج میں آپ نے اتنے ٹف سچویشنز میں بھی سسٹین کیا اور اس کے بعد اپنے پاؤں پر آپ کھڑی ہو گئی؟ یہ موٹیویشن بیسیکلی مجھے ورک پلیس سے بھی ملی, لیکن جو مین موٹیویشن کا ایک ذریعہ تھا وہ میری مدر تھیں, کیونکہ انہوں نے کبھی مجھے گیو اپ نہیں کرنے دیا, اور نہ انہوں نے کبھی خود گیو اپ کیا. ان پر بہت مشکلات آئیں, بہت انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا, اور وہ کبھی گھبرائی نہیں. انہوں نے ہمیشہ کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں, آپ اس چیز کو اچیو کر سکتے ہو, بس یو شوڈ کیپ آن ٹرائنگ. اور میری موٹیویشن اسٹرانگ انہی کی وجہ سے تھی. بالکل ٹھیک. کہ انہوں نے, ورنہ پیشنٹس بہت جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں. تو اس وقت بھی یہی تھا کہ موسٹلی جو ہمارے ساتھ گروپ ممبرس تھے ان کے پیرنٹس بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے, اور کچھ
ہمارے ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو وہاں سے واپس آ گئے جب کرونا آیا, کہ وہ ڈر گئے تھے کہ بھئی اب کچھ نہیں ہو سکتا, تو وہ واپس آ گئے. میرے پیرنٹس نے یہ کہا تھا کہ نہیں, آپ بالکل گھبراؤ نہیں, آپ وہاں اسٹے کرو, آپ کے پاس ویزا ہے, آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے, اور آپ اس چیز کو اویل کرو, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور الحمدللہ اٹ ورکس. آپ کے انسٹیٹیوٹ نے بھی آپ کو اس میں سپورٹ کیا جی اس دوران؟ بالکل بالکل, انسٹیٹیوٹ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. جب میں کرونا کی وجہ سے یہ سب کچھ بند ہو چکا تھا اور میں کافی ڈپریس تھی, ڈس ہارٹ تھی, تو میں نے سب سے پہلے کوتھم کال کیا اپنے انسٹیٹیوٹ میں, اور ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں نے کال کیا, اور ان سے میں نے بات چیت کی. انہوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا, اور انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ گھبراؤ نہیں, ویل ہیلپ یو آؤٹ. اور اس طرح سے پھر میری سر وسیم بٹ سے بھی ملاقات ہوئی, ان سے میں نے بات چیت کی. پھر جو مس ارسلہ ہمل تھیں, انہوں نے مجھے موریلی سپورٹ کیا اس معاملے میں بہت زیادہ. تو احمد شفیق صاحب سے بھی آپ کا؟ احمد شفیق صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی, آن لائن ہوئی تھی, لیکن وہ بہت اچھا رہا. انہوں نے بہت موٹیویٹ کیا, انہوں نے بتایا کہ بالکل ڈس ہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم لوگ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اور وہ بالکل میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے. یہ نہیں تھا کہ انہوں نے بھیج دیا اور مجھے چھوڑ دیا, نہیں, ہمیشہ میرے ساتھ یہ کوتھم جو انسٹیٹیوٹ ہے یہ کانٹیکٹ میں رہا ہے. اٹس جسٹ لائک مائی سیکنڈ فیملی ٹو می. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مطلع, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ یہاں پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لڑکی ہے وہ یورپ جائے گی تو وہاں کا ماحول پتہ نہیں کیسا ہوگا, تو گمراہ نہ ہو جائے, اور بڑی قسم کی مشکلات ان کے ذہنوں میں گونج رہی ہوتی ہیں. جی. تو آپ اس پہ بتائیں, چونکہ آپ وہاں ہیں اس وقت, آپ نے وہ پورا ایک ماحول دیکھا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا واقعی یہ پرسیپشن ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ کیسے دیکھتی ہیں, یا آپ کا کیا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے؟ سر میں تقریباً میرا 3 سال ہے جرمنی میں, اور ان 2.5-3 سالوں میں نے جرمنی کو جتنا ایکسپلور کیا ہے, اٹس دا موسٹ سیکیورسٹ پلیس فار گرلس آئی ایور سین. اچھا, لٹرلی. ونڈرفل. پاکستان بہت محفوظ ملک ہے, سب کچھ ہے, لیکن جرمنی یا یورپ کو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے وہ بالکل سیف نہیں ہے, اور وہاں ماحول اس طرح کا ہے, وہاں نان مسلمس ہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. وہاں پر میں خود اتنا سیکیور فیل کرتی ہوں کہ آپ دن رات کسی بھی ٹائم ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ پر, یا آپ بائی واک بھی جا رہے ہیں. اور جرمنی کے لاز, ان کے رولز اس قدر اسٹرکٹ ہیں کہ کوئی آپ کو بادر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. یعنی کہ وہاں پر اس طرح کے رولز ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو صرف پریشان نہیں کرے, وہ آپ کی طرف دیکھ کر کوئی ڈفرینٹ فیس بنا رہا ہے, یا آپ کو کسی نے ابیوز کیا ہے وربلی, آپ کو کوئی بیڈ ورڈ بھی کہا ہے, سو وہ سیدھا پریزن میں اس کو بھیج دیں گے. اچھا. ہی کین بی چارج ویری ایکسپینسولی, اس کو 750 تک وہ چارج کر سکتے ہیں, اور اٹ کین آلسو بی اسپینڈنگ 1 year ان جیل. تو اس طرح کے جب رولز ہوں تو وہ پلیس گرلس کے لیے بہت زیادہ سیکیور ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں لوگوں کے صرف پرسیپشنز ہیں, ریئلٹی ڈفرینٹ ہے. بالکل ایسے ہی. اور پرسیپشن ایک یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ حلال حرام کا کیا وہاں ڈفرینس ہے. وہاں نان مسلمس کی کمیونٹی بہت زیادہ ہے, اور حرام میٹ یا الکوہلک جو ہماری فوڈز ہیں وہ وہاں اویلیبل ہیں, لیکن وہاں لوگ بہت زیادہ اچھے اور بہت کوآپریٹیو ہیں کہ اگر آپ میل آرڈر کرنے سے پہلے, یا ایون آپ کسی فرینڈ سرکل میں ہیں, آپ ان کو بتائیں کہ آئی ایم اے مسلم, سو وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ اس میل کے اندر نان حلال پروڈکٹ ہے, تو آپ کائنڈلی اس کو کنزیوم نہ کریں. اور وہ خود آپ کو ویجیٹیرین یا حلال میٹ سرو کرتے ہیں. اور آپ کے وہاں پر گروسری اسٹورز ایسے بنے ہوئے ہیں جہاں آپ کو حلال انگریڈینٹس ایزیلی اویلیبل ہیں, جہاں سے آپ آرام سے شاپ کر کے چیزیں وہ ہے اپنے گھر لا سکتے ہیں, اور خود کوکنگ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. لیکن اس کمیونٹی کے باوجود نان مسلمس اور مسلمس وہاں اتنے سلوک اتفاق سے رہتے ہیں کہ بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ کون کرسچن ہے, کون ہندو ہے, کون مسلم ہے. ایون جس جگہ میں رہ رہی ہوں, میرے ساتھ کچھ گرلس ہیں, ہم لوگ اکٹھے رہتے ہیں, کچھ کرسچنس ہیں, کچھ کمیونٹی سے, لیکن بالکل مل جل کر رہتے ہیں. ہم لوگ ڈفرینٹ تہوار جو ہیں وہ ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل کرسمس پر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم عید تک کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. بڑی عید پر, ابھی گزری بڑی عید, تو ہم لوگ عید گاہ ساتھ گئے تھے. وہ انہوں نے نماز تو نہیں ادا کی, لیکن وہ ساتھ تھے. عید کا ڈنر ہم لوگوں نے ساتھ کیا. لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جائیں اور اس کے تہوار میں آپ شامل ہو جائیں. وہاں کوئی ڈفرینس نہیں مانتے کہ آپ کا رنگ روپ کیا ہے, آپ کا مذہب کیا ہے, وہ ایک ساتھ مل کے چلنا پسند کرتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ نے, یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن آپ نے شیئر کی ہے, اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو یہاں بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہاں کا معاشرہ بالکل گمراہ ہے, اور وہاں اگر ہم چلے گئے تو ہمارے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. جی, اور پیرنٹس کو بھی میں یہی کہوں گی کہ بالکل گھبرائیں نہیں, آپ کی بچیاں وہاں پر سیف ہیں, اور آپ بے دھڑک ہو کر ان کو آرام سے بھیجیں. اور اگر آپ کوتھم کے تھرو بھیجیں گے, سو اٹ ول بی مور سیکیور.
سو اٹس دا بیسٹ اپرچونیٹی اگر آپ یہاں سے اچیو کریں, کیونکہ میرا خود کوتھم کا ایکسپیرینس ہے. بالکل ٹھیک جی. سو آر یو ہیپی دیئر؟ مور دین ہیپی. اوہ ونڈرفل ونڈرفل ایکسلنٹ. آئی ایم مور دین ہیپی. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ میرے فیوچر پلانس آفٹر کمنگ ان دس پروفیشن, ان نرسنگ پروفیشنز, میرا یہی پروگرام ہے کہ میں اس پروفیشن میں اپرینٹسشپ کرنے کے بعد بھی آگے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو رکھوں. کیونکہ میں ابھی 3 ایئرس ڈگری کر رہی ہوں, 6 منتھس میری کمپلیٹ ہو چکے ہیں, 2.5 ایئرز آر ہیڈ. اس کے بعد میں 2 ایئرس کروں گی انٹینسیو کیئر میں اسپیشلٹی, اور آفٹر 2 ایئرس میں پھر 1 ایئر کی اسپیشلائزیشن ہے, اور اس کے بعد میں فائنلی اپنی جو اینستھیٹک کیئر کی ٹریننگ ہے میں اس میں جاؤں گی. بالکل ٹھیک. یا تو اٹ واز مائی ڈریم اوور دیئر. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا اس کے بعد آپ وہاں پر سیٹل ہو سکتے ہیں, نیشنلٹی آپ کو مل سکتی ہے؟ اس کے پراسپیکٹس کیا ہیں؟ اس کے پراسپیکٹس یہ ہے کہ نیشنلٹی آپ کو بالکل مل سکتی ہے اگر آپ جرمنی میں ان کے رولس کو فالو کر رہے ہو, اور آپ کسی کو تنگ نہیں کر رہے, بہت آپ ایک پیٹرن سے چل رہے ہو, اور آپ کو ایسے کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے, تو آپ آبویسلی اویل کر سکتے ہو. بالکل ٹھیک. اپنی بالکل ٹھیک نیشنلٹی کو. بالکل ٹھیک ہے. ینگسٹرز کے لیے آپ کے پاس کیا میسج ہے جو پاکستان میں یوتھ ہے؟ کیونکہ آپ تو ایک, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اگزامپل ہے کہ آپ نے ایسے ٹائمز میں وہاں سروائیو کیا جس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. جی. تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی ہمارے پاکستان کے ینگسٹرز کو؟ تو یوتھ کے لیے سب سے پہلے میرا میسج یہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اپنے گولز پر ڈٹرمنڈ رہیں, اور مشکلات زندگی میں آتی رہتی ہیں, ان کا ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے, گھبرا کر گھر نہیں بیٹھ جانا. جب تک ہم لوگ آگے بڑھیں گے نہیں, ہمارا کچھ نہیں ہو پائے گا. تو جس پروفیشن میں ہوں, اس پروفیشن میں بہت سی اپرچونیٹیز ہیں, یوتھ کی بہت کمی ہے اور ڈیمانڈ ہے اس کی یورپ میں. تو اگر آپ لوگ بھی اس اپرچونیٹی کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوتھم تشریف لائیں, یہاں آپ کو مزید ڈیٹیل سے آگاہ کیا جائے گا. سب سے پہلے تو آپ جرمن لینگویج یہاں پر سیکھیں گے, وہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا جرمنی جانے کے لیے. اور دوسرا, آپ کو یہاں پر ایک کورس آرگنائز کر کے دیں گے جس میں آپ اس پروفیشن کے متعلق جو اہم معلومات ہے وہ یہاں پر حاصل کر سکیں گے, جو وہاں جا کر آپ کو مزید فردر اسٹڈی میں بہت زیادہ ہیلپ کریں گے. سو ڈو وزٹ کوتھم. تھینک یو سو مچ. بالکل ٹھیک ہے. مطال, اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. آپ کے ساتھ بات کر کے بڑا مزہ آیا, اور جو انفارمیشن آپ نے شیئر کی وہ بہت ہی یوزفل ہے, بہت انسائٹفل ہے, اور ینگ لوگوں کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی گائیڈ لائن ہے. اگر وہ اس میں سے گائیڈنس لیں, اس میں سے رہنمائی لیں, اس میں سے اپنے لیے کچھ پک کر لیں, تو ان کے لیے, ان کے کریئر کے لیے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار جوائننگ می ایٹ مائی شو گلوبل کیریئرز. تھینک یو سو مچ. تو ویورز, میرے ساتھ تھیں آج مطال طاہر, جرمنی سے آئی ہوئی ہیں. بہت مزہ آیا بات چیت کر کے, بہت ہی یوزفل انفارمیشن انہوں نے آج شیئر کی. مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کا شو بہت پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اللہ حافظ.